हुकूकुल इबाद, जरा इस लफ्ज को डिफाइन कर लें कि हुकूक तो हक की जमा हो गई, इबाद में क्या क्या आ जाता है, आप फरमाइए मुअल्लिफ भाई बियर फजीम साहब जी। इबाद अब्द की जमा है, अब्द की जमा है बंदा। बंदा। अच्छा, अब अगर आप हुकूकुल इबाद में देखेंगे क्या सिर्फ बंदे के बंदे पर हुकूक हैं, तो ऐसा नहीं है, तो जमादात के भी हैं। अच्छा, मैं वही यही मैं चाह रहा था, जानवरों के भी हैं। ठीक है, नबातात भी आ गए। नबातात, जमादात, जब जमादात है तो नबातात तो वैसे भी जानदार हो गए ना, तो जानवरों के भी हैं। और फिर उसके बाद आपके पालतू, फिर आपके जो जेर असर हैं, फिर जो आपके रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, कानून के रिश्ते हैं, हमसायगी है, फिर बंदे के साथ फिर जितना भी ताल्लुक है, उस ताल्लुक के हिसाब से ये रिश्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए। और ऐसा है कि अल्लाह ताला ने, जहाँ से मेरी नाक खत्म होती है वहाँ से दूसरी की शुरू हो जाती है, तो वो भी आ गया। अल्लाह ताला ने अपने हुकूक तो माफ करने का कहा है ना कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाअ। लेकिन एक बात है, हम लोग मिक्स करते हैं अखलाक और मामलात दोनों को। अखलाक के जो हुकूक है ना, अगर बंदा बंदे को माफ कर दे, यानी अखलाक क्या है, जैसे कि अब आपने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया, आपने स्माइल नहीं दी, दावत पे नहीं बुलाया, मैंने बुलाया आप नहीं आए, यानी ये छोटी छोटी सी इंसल्ट जो फील हो जाती, दिल आजारी। मामलात क्या हैं, किसी की जान, माल और इज्जत पर हाथ डाल देना, उसमें बंदा बंदे को माफ भी कर दे तो अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाते। वो तो कबीरा की तरफ नहीं चला जाएगा, फिर हुकूक में तो आएगा ना, कबीरा हो या सगीरा। जान ही ले ले तो अब इसका हुकूक से क्या ताल्लुक होता है? नहीं, हुकूक तो है ना, आपका हक है जो मेरा फर्ज है, दूसरा मुझसे महफूज रहे। आपका हक है कि आपकी जान, आपका माल, आपकी इज्जत महफूज रहे। ये मेरा फर्ज है कि मैं उसे हिफाजत दूं। इसी तरह मेरा हक है कि मेरी जान, माल, इज्जत महफूज रहे, और आपका फर्ज है कि आप उसकी हिफाजत कीजिए। तो ये मामलात जब आते हैं तो अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाते, इस पर सख्ती है। अगर बंदा जैसे आजकल दबाव के तहत भी माफ कर देता है, जैसे बंदा दबाव न भी हो तो भाई मुकाबला कर ही नहीं सकता, आपको कंसर्न पार्टी से माफी मांगनी होगी, उनका कंसेंट मिलेगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला आएगा। कुछ हुकूक माफी से, कुछ तलाफी से। कुछ हुकूक जो हैं बाहम आप एक दूसरे को सॉरी कह लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो अल्लाह ताला आप दोनों को आपस में खुश देख के आपकी सुलह हो जाए तो अल्लाह भी माफ कर देता है। कुछ हुकूक ऐसे हैं कि अगर आप माफ करने का जबान से कह भी दें तो भी अल्लाह ताला हिसाब लेगा। वजाहत इसकी तरह ले लेते हैं, साथ में ये भी ऐड करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ख्याल रखने की बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये बात की प्रोटेक्शन एक दूसरे से हासिल हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बात शुरू करता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे, उन्होंने रिसालतुल हुकूक बयान फरमाए। रिसालतुल आज से 1400 साल पहले तकरीबन रिसालतुल हुकूक, जिसमें 51 हक बयान किए। अच्छा। और 51 हक, उसमें एक एक हत्ता ये कि जिस्म में से एक एक उज़्व की अपनी तफसील है। अल्लाहु अकबर। समात का एक हक, आँख का एक हक है, कान का एक हक है, जबान का एक हक है, जो मुझे सबसे पहले तो इसका हक अदा करना। इसकी ट्रांसलेशन भी मैसर है? इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश और उर्दू दोनों में मैसर है। ट्रीटीज ऑफ राइट्स ये ऑनलाइन अवेलेबल है, और रिसालतुल हुकूक ये इसको आप लिखेंगे तो उसको उर्दू में भी आ जाएगा। बिल्कुल। हत्ता ये कि नौकर का क्या हक है, मालिक का क्या हक है, मशवरा लेने वाले का क्या हक है, मशवरा देने वाले का क्या हक है, जो मदद कर रहा है उसका क्या हक है, जो मदद ले रहा है उसका क्या हक है। 51 पूरी डिटेल तफसील के साथ। मिसाल के तौर पर शिकम का एक हक है कि इसमें हराम ना जाए, आंखों का हक है कि हराम की तरफ ना उठे। अल्लाह। इस वक्त नूर भाई मैं बिल्कुल एक वो बात करूं कि जो प्रैक्टिकल है। शायद हो सकता है कानों के गुनाह से तो फिर भी लोग अपने आप को बचा लेते हों, लेकिन आंखों के गुनाह से बहुत कम बचा पा रहे हैं लोग इस वक्त अपने आप को। और चूंकि पहले एक ज़माना था कि जब किसी को गुनाह करना होता था ऐसा, तो वो जाता था मोहल्ले से बाहर कि कोई मुझे देख न ले, कहीं मेरी शनाख्त ना हो जाए। अब हर एक के पास है ये हाथ में, ये अच्छा भी है बुरा भी है। अब जिसे गुनाह करना है ना, वो जाता है मजीद तन्हाई में अपने घर के अंदर। तो ये जो आंखों का हक है, ये बहुत कम लोग अदा कर पा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता करे। और वाकई आज के ज़माने में अगर कोई आंखों के गुनाह से अपने आप को बचा ले, मैं कहता हूँ वही वलीउल्लाह। वलीउल्लाह जो है वो खाली ये लिबास पहन लेने से नहीं बन जाता इंसान। वो एक ज़माने में हमने ये देखा, बल्कि मैं पूछूंगा आपसे कि बुजुर्गों को देखा जो ऐसे कपड़ा आगे रखते थे और नहीं दिखते थे और इसी तरह ही चला करते थे। अगर वो उस शिद्दत के साथ आज ना भी हो सके, लेकिन जो मौला अली इस्लाम ने फरमाया और मफ़हूम रिवायत यह है कि अगर आंखें हर शय को देखने की आदी हो जाएं तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है।
پھر دل کو یہ پرواہ نہیں رہتی کہ اس کا اختتام کہاں پر. آنکھوں کے وضو کا طریقہ ہے وہ ہے کہ قرآن کی تلاوت یا حضور کے ذکر پر یا علیہ رسول کے ذکر پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں کہ ندامت کے 2 آنسو بہ جائیں. جب یہ ایک آنسو بہ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا پسند ہے, 3 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہے, اس کی اپنی تفصیل ہے. اس میں سے ایک وہ شہید رائے خدا کا جسم کا خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے, اور ایک وہ قطرہ کہ جو ندامت کے ساتھ رات کی تاریکی میں اللہ کو یاد کر کے شرمندگی کے ساتھ بہایا جائے, یہ جہنم کے عذاب کو بجھا دیتا ہے. شکم کا حق ہے. مولا علی مرتضیٰ السلام ایک مقام پہ جا رہے تھے آج کے حکمرانوں کے لیے, اور ہم سب کے لیے کتنا بڑا درس ہے. تو ایک قصاب گوشت بیچنے والے نے کہا کہ علی یہ گوشت میرے پاس ہے, اس کو خرید لیجئے کچھ. تو انہوں نے فرمایا مثلا اب میں مثال دے رہا ہوں کہ کتنے کا, انہوں نے کہا مثلا 5 درہم. کہا نہیں یہ تو اس وقت میری وسعت نہیں ہے کہ میں 5 درہم میں لے سکوں. کہا ٹھیک ہے آپ 3 درہم دے دیجئے, میں 2 درہم جو کم ہوں گے اس پر صبر کر لوں گا. واقعی ایسا جواب دیا کہ جو علی دے سکتے تھے. کہا تیرے 2 درہم پر صبر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت میرا شکم گوشت نہ کھانے پر صبر کر لے, اللہ اکبر, اور میں اس پہ صبر کر لوں, تو میں اس پہ کنٹینمنٹ کر لوں, قناعت کر لوں. تو سب سے پہلا حق تو انسان کا خود اپنے آپ پہ پہلے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. آپ نے بتائی دیا جی زبان کا, کانوں کا. عظیم صاحب معاملات, روزمرہ ڈیلنگ, کولیگز, آنا جانا چل رہے ہیں, آپ سامنے آپ کے آ رہا ہے, موٹر سائیکل ادھر سے آ رہی ہے, گاڑی ادھر سے آ رہی ہے, سارا سب اس کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ ایک پہل بھی ہے, خبر میں بھی پہل ہے, خبر دینے میں بھی پہل ہے, خبر گیری میں بھی پہل ہونی ہی چاہیے. اس کو کیسے کیا فرمائیں گے؟ یہ جو می فرسٹ ہے نا, جو آپ نے کہا پہل ہے, می فرسٹ, اگر ہم اپنے معاشرے سے دیکھیں یا اگر ہم ایک بڑے تناظر میں بھی دیکھیں, انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیں, لیکن اگر صرف اپنی سوسائٹی کو فوکس کریں, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ میں خود اپنی حق تلفی کر رہا ہوں. یہ جیسے قبل صاحب کہہ رہے تھے کہ بات سے شروع, تو ہم اپنی حق تلفی خود کر رہے ہیں. اصل میں دوسرے کو تکلیف دے رہا ہوں نا. ٹھیک, می فرسٹ میں, ٹھیک, ٹھیک, می فرسٹ میں پریورٹی ہوں نا. کونی بنا کے جگہ اگر بنا لیں گے آپ, ہاں, یہ کتنا بڑا گناہ ہے, اور یہ میرا اپنا کتنا, میں نے خود اپنی کتنی حق تلفی کی. دیکھیے حق تلفی کو ہم کس پیرائے سے دیکھیں گے. جس کام کا انجام میرے کسی کام کا میرے کرنے سے اس کام کا انجام برا ہے, تو کس کا حق خراب ہوا؟ نہیں, میرا. صحیح. تو میں نے ایسے کر کے کونی کر کے آپ سے جگہ بنا کے آگے چلا گیا, تو میں اس وقت میں آگے چلا گیا, لیکن جو آپ کا حق میں نے اس وقت تلف کیا, اس کا بھگتان کس کو ہے؟ واپس ہی آئے گا. بھگتان تو میرے اوپر ہے, بھگتنا تو مجھے ہے. تو اصل میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس چیز کو می فرسٹ میں کر رہا ہوں, چاہے میں اپنے گھر میں ہوں, اپنے برادری میں ہوں, بزنس میں ہوں, پالیٹکس میں ہوں, جدھر بھی ہوں, جہاں میں نے دوسروں کی حق تلفی کی, وہاں دراصل میں نے اپنے لیے دنیا میں لیٹر آن ایک خرابی کا, اور آخرت میں ایک بری طرح پھنس جانے کا راستہ کھول لیا. اللہ. اس لیے کہ دیکھیے ہم دنیا میں معافی بھی مانگ سکتے ہیں, اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں, جیسے بہن نے کہا کہ صرف معافی نہیں ہوتی بلکہ بعض معاملات میں معافی کے ساتھ تلافی بھی ضروری ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ میں نے کچھ کہہ دیا ہو تو میں آپ سے معافی مانگ لوں اور کسی طریقے سے اس کی تلافی کر دوں, شاید ایسا ہو جائے. اب میں نے آپ سے لیے 1000 روپے ادھار, جی نور بھائی مجھے 1000 روپے دے دیں, میں آپ کو 6 مہینے میں واپس کر دوں گا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے لو. تو آپ نے مجھے دے دیے, 6 مہینے گزر گئے, میرا کوئی جواب ہی نہیں آ رہا آپ کے پاس. پھر آپ نے مجھے فون کیا کہ بھائی صاحب وہ 1000 روپے آپ نے لیے تھے تو ابھی تک آپ نے دیے نہیں, 6 مہینے گزر گئے. تو میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے. 3 مہینے میں نے اور نکال دیے. 3 مہینے بعد میں نے آپ کو 500 روپے واپس کر دیے. 500 روپے بھی باقی ہے میرے پر. اس دوران جی میرا ہو گیا انتقال, ٹھیک ہے جی, میں اس دنیا سے چلا گیا. اب فرشتے کے سامنے فرض کرو ایک تمثیلی بات کر لیتے ہیں, فرشتے کے سامنے حاضری ہوئی, اس نے لیپ ٹاپ کی طرح سے کھولا, پروسیسنگ کر کے کھولا ذرا, تو اس نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ کیا نام ہے بھائی؟ وقار یوسف عظیمی. اچھا آپ کی تو اسکرین بڑی جگمگا رہی ہے, آپ بڑی اچھی باتیں دنیا میں کرتے تھے, بہت اچھے لوگوں کو پیام دیتے تھے, بڑی اچھی محفلیں منعقد کراتے تھے, اسد ایوب کو بھی بلاتے تھے نعت پڑھنے کے لیے, نور بھائی بھی تھے, مدیہ, سب لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی باتیں کرتے تھے. تو یہ آپ کی اسکرین بڑی جگمگا رہی ہے.
اچھا اب آج کل بہت سارے فارمیٹ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب تک ہر سوال کا جواب نہ دو تو اگلا پیج نہیں وہ کھلتا. نہیں کھلتا. جی جی ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے آپ نا, صحیح کہہ رہے ہو. تو انہوں نے کہا جی یہ 500 روپے آ رہے ہیں آپ کے نام کے آگے, تو یہ جب پورے نہیں ہوں گے نا تو آگے نہیں جا سکتے آپ. واہ واہ. اب مجھے بتاؤ کہ ادھر یوم عالم مرگ میں یا اس دور میں وہ 500 روپے ادا کرنے کے لیے آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا, اور وہ 500 روپے اگر میں آپ کو ڈھونڈ بھی لوں تو میں کہاں سے دوں گا. آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ حدیث کا مفہوم ہے قیامت کا سب سے بڑا بد نصیب انسان کون ہے. سب سے بڑا بد نصیب وہ نہیں کہ جو خالی ہاتھ گیا ہے, وہ تو اس کو تو معلوم ہے. سب سے بڑا بد نصیب ہے کہ جو بھر کر گیا ہے اور وہاں خالی ہاتھ ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا اسی طرح ہوگا یہ کہ میں نے کسی کی غیبت کی, کسی پر جھوٹ بولا, کسی کی تہمت کی. اب وہاں پر جب حساب کتاب ہونا ہے تو مجھے اپنی کچھ نیکیاں دینی ہے اسے تاکہ اس کا کمپنسیشن ہو. دیتا رہا تو کچھ بھر کر گیا تھا, وہاں خالی ہوتا گیا, سارا خالی ہو گیا. اب بھی کچھ باقی ہے تو اب کیا کیا جائے, اب تو دینے کے لیے کچھ نہیں بچا, تو اب گناہ لینا شروع کرو دوسروں کے. وہ یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ یہ ہوگا. تو یہ ہوتے سیٹلنگ جو ہے نے یہ فرمایا کہ جو روایت کا مفہوم ہے کہ سب سے بڑا بد نصیب قیامت کا وہ ہے کہ جو دنیا سے متاع لے کر جائے آخرت میں خالی ہاتھ ہو جائے. اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. تو کیوں کو ایسا کام کرتے ہیں, لیکن فقط عبادت کر لینا اہم نہیں, عبادت کو محفوظ رکھنا. آپ پورا کام کرتے ہیں, اگر اس کی وہ ہو گئی ساری تو اگر آپ نے کنٹرول ایس نہیں کیا تو پھر تو سارا ضائع ہونا ہے, تو وہ سیو ہی نہیں ہوا. اور مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بھی دیتے ہیں کہ اس بوڑھیا کی طرح مت بنو جو سارا دن چرخے سے وہ کاتے, آخر میں پھر اس کو الجھا کے تو ضائع کر دے. اور اس کے لیے لفظ مفلس بھی فرمایا ہے. اور دیکھیں روزانہ صبح, اب جیسے دونوں بھائیوں نے بہت عمدہ گفتگو کی, ایک حدیث ہے کہ روزانہ صبح تمام اعضائے جسمانی زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھنا تم ٹھیک سے چلنا, تم اگر ٹھیک چلیں تو ہم سب بچ جائیں گے, اور تم اگر غلط چلیں تو ہم سارے جلیں گے. ہمارے بزرگ سید زیغب محمود شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ کروٹ جتن نصیب کرے, میں نے ان کو دعا کے لیے کہا تو مجھے کہنے لگے نور ساری دعاواں تینوں روکڑتے لگ جاتی ہیں تو اگے کس طرح جائے گا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بالکل وہی والی بات ہے کہ وہ جو آگے جانے کا سفر ہے اس کے لیے ہلکا پھلکا ہونا بہت ضروری ہے. اور نازیہ وہاں کچن میں موجود ہے, ذرا یہ سفر دیکھیں, سالڈ سے مایا اور مایا سے گیس, اوپر جانا تو ہلکے ہونا پڑے گا, ہلکے ہوتے جائیں گے تو پرسکون رہے گے لطیف ہونے کے لیے. ابھی میں کیونکہ بریک پہ بھی جانا ہے, لیکن بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ بات میں ضرور پوچھوں گی اپنے علماء دین سے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے بولا کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا, تو حقوق اللہ میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ اگر حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں کروں گا تمہارے, تو ایسی کیا چیز ہے اگر کبھی حقوق العباد کے آڑے حقوق اللہ آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا.